نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 24واں پارہ سورۃ الزمر رکوع نمبر 5 آج مکمل ہو رہا ہے اور رکوع نمبر 5 کی آخری 4 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 39 40 41 اور 42 تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کی ناشکری کا بیان فرمایا ہے. مضمون بڑا عام ہے، سمجھ کر میں اور آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ناشکری جیسی وبا سے بچائے اور شکر جیسی نعمت عطا فرمائے. دنیا کے اندر بھی انسان اگر کسی کے ذریعے پہنچنے والی نعمت کا شکر ادا کرے تو اس نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور پہنچانے والے کو خوشی بھی ہوتی ہے. اور اگر اسی کی انسان ناشکری ناقدری کرے تو یقیناً پھر اس نعمت سے محرومی ہوتی ہے. تو خلاق کے عالم تو پھر ساری کائنات کے خالق مالک ہیں، ان کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ ہم شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اے لوگوں اگر تم میری نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. بے شک تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا پس جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو دعانا ہمیں پکارتا ہے. بہت اچھی بات ہے، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، یہ بھی عبادت ہے. مصیبت میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ تعالیٰ سے مصیبت دور ہونے کی التجا کرنا، یہ عبادت ہے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. دوسری بات فرمایا ثم اذا خولناہ نعمتا منا پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرماتی، یعنی مصیبت دور ہو جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اب بیماری ہے تو یقیناً بیماری دور ہو جائے تو اس کے بدلے میں صحت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے. انسان تنگ دست ہے، یہ مصیبت ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تنگ دستی دور کر کے مال دے دیتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. تو یوں آپ جو بھی نعمت شمار کر لیں تو اللہ فرماتے جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت دیتے تو بے شک نعمتیں بھی اللہ ہی دیتا ہے. نہ شکری والی اب بات کون سی ہے جو اب آگے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے. فرمایا کہ قال انما اوتیتہ علی علم، یہ ہے اصل بات ناشکری کی. فرمایا کہ پکارا اس نے، ہمیں پکارنا چاہیے. اللہ فرماتے نعمتیں ہم نے دی، بے شک اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یہاں انسان کو چاہیے وہ یہ کہے یہ میرے اللہ نے مجھے دی ہے، لیکن انسان کیا کہتا ہے قال انما اوتیت علی علم،
وہ کہتا ہے یہ چیزیں مجھے ملی ہیں، مجھے دی گئی ہیں میرے علم کی وجہ سے، میرے ہنر کی وجہ سے، میری لیاقت، میری استعداد کی وجہ سے، میری ذہانت کی وجہ سے۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں میں کماتا ہوں اپنی محنت سے، حالانکہ جملہ بولنا چاہیے مجھے میرا اللہ دیتا ہے۔ کیا بولنا چاہیے؟ بولو، میرا اللہ مجھے دیتا ہے۔ تو بھائی کمانے کی صلاحیت بھی تو اللہ نے دی ہے، عقل بھی تو اللہ نے دی ہے، کوئی قلم کے ذریعے کام کرتا ہے تو ہاتھ بھی تو اللہ نے دی ہے، یہ ساری نعمتیں تو اللہ کی ہے۔ تو انسان کو چاہیے وہ یہ کہے کہ میرا اللہ مجھے دیتا ہے، میرا اللہ مجھے دیتا ہے، لیکن نعوذ باللہ فخر سے کہتے ہیں میں محنت کرتا ہوں۔ کوئی ایسا تھوڑا مل جاتا ہے جی، نہیں۔ یہ قارون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ نے تجھے اتنا مال دیا، اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا کر، اس نے کہا کیوں؟ میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ تو یہ قارونی جملہ ہے، یہ کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں جی بھائی، علم ہے تو وہ بھی اللہ نے دی ہے، آپ نے محنت کر کے پڑھا تو محنت کی توفیق بھی تو اللہ نے دی، ورنہ کتنے لوگ محنت والے ہیں وہ روٹی کے لقمے کو ترستے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا مال کتنا ہے جی۔ تو یہ آگے اسی سبق یا آخری آیت میں اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، یا اللہ تعالیٰ فرماتے بندہ ہماری ناشکری کر رہا ہے، یہ کسی کے علم کی وجہ سے، کسی کی محنت کی وجہ سے، کسی کی صلاحیتوں کی وجہ سے، اور کسی کی ذہانت فقات، اس وجہ سے کچھ نہیں ملتا، کیونکہ یہ بھی چیزیں اللہ ہی دینے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل ہی فتنہ، انسان سمجھتا نہیں ہے کہ یہاں دنیا کے اندر اگر علم ہے تو وہ بھی ایک آزمائش ہے، مال ہے تو وہ بھی آزمائش ہے، یا جو کچھ بھی ہے وہ انسان پر آزمائش ہے۔ اگر ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، صحیح استعمال کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور اگر ناشکری اور اس چیز کو غلط استعمال کرے گا تو پھر ناکام ہو جائے گا۔ مال ہے، اب مال آزمائش ہے، صحیح استعمال کریں گے تو اجر ملے گا، عیاشی میں لگائیں گے تو یہی مال وبال جان بن جائے گا۔ اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر صحیح تربیت کریں گے تو دنیا آخرت میں نیک نامی کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ، لیکن ان کو بھی بس کماؤ مشین بنائیں گے، اخلاق و کردار کی کوئی فکر نہیں، تو میرے بھائی دنیا آخرت میں وبال ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تاکہ کہی ہے ایسی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی، جس طرح میں نے پہلے لوگوں میں سے قارون کا نام بتا دیا۔ فرمایا پھر فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون، جب وقت آیا ان چیزوں کی ضرورت کا کہ یہ کام آئے تو اللہ فرماتے ان کی کوئی کمائی ان کے کوئی کام نہیں ہے۔ اصل کمائی کا کام آنے کا وقت وہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ اس وقت کیونکہ انسان کا فیصلہ یا تو ہمیشہ کی کامیابی ہے یا ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اس وقت عمل، اولاد، مال، دولت، سب کچھ اصل وہ وقت ہے کس کے کام آتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ پھر جس وقت، اس وقت اگر کسی کا مال اس کے کام نہ آیا، اولاد کام نہ آئی، نماز روزے کام نہ آئے، تو وہ کس کام کی؟ وہ تو پھر گویا فضول گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور تاکہ ان کو پہنچی ان کی برائی جو کچھ انہوں نے کمائی، یعنی دنیا کے اندر برے کام کیے تو اللہ کی بات، یعنی دنیا کے اندر برے کام کیے تو اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اس کا وبال ان کو پہنچا ہے۔ ہاں اگر دنیا میں توبہ کر کے گئے، اللہ سے صلح کر لی تو اور معاملہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا والذین ظلموا من هؤلاء، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اللہ کی نافرمانی ظلم ہے، کس پر؟ اپنی جان پر۔ فرمایا سیصیبہم سیئات ما کسبوا، تو ان کے ظلم کا بھی وبال، ان کے ظلم کی کمائی بھی فرمایا ان کو پہنچی۔ وما ہم بمعجزین، اور فرمایا یہ لوگ اللہ کو عاجز کر نہیں سکتے۔ اللہ کے سامنے کسی کا زور نہیں ہے، کسی کا دباؤ نہیں ہے، اللہ رب العزت سب سے زیادہ قوت اور طاقت کا مالک ہے۔ ہاں جی، دنیا کے اندر تو بعض اب ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم لوگ اپنی طاقت کے بل بوتے پر یا اپنے
جاہو جلال یا اپنے تعلقات کے بل بوتے پر فیصلے بھی بدلوا لیتے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں جی، تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یعلموا، کیا ان لوگوں نے نہیں جانا، یعنی ان کو جاننا چاہیے، قرآن پڑھے تاکہ ان کو پتہ چلے کیا ان اللہ یبسط الرزق، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، لمن یشاء، جس کے لیے بڑھاتے ہیں اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی انعام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی یہ رزق آزمائش ہے، کس رزق کو صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے، اور وَيَقْدِرْ، اور جس کا چاہتے کم کر دیتے، جس سے کم کرتے ہیں اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کی بھی آزمائش ہے کہ وہ رزق کی تنگی میں ہمارے در پہ آتا ہے، ہم سے مانگتا ہے، یا در بدر پھر کے ہمارا شکوہ کرتا ہے۔ ہاں جی، ایسے بھی ہوتے ہیں نا، وہ پھر در بدر پھرتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ نے ہمیں دیا نہیں ہے، تسی کوئی مدد کر دو، اب یہ اللہ کا شکوہ کر، یہ دنیا آخرت میں ذلیل ہو جائے گا۔ اس لیے اگر کسی کو کم دیا ہے تو اس کو چاہیے رب کے در پہ آئے، مانگے اس سے، مل جائے فبیہا، نہ ملے تو اس مانگنے پر اللہ آخرت میں اپنی شایع نشان اجر عظیم عطا فرما دے، کیونکہ اللہ سے مانگنا بھی عبادت ہے۔ پھر فرمایا ان فی ذلک لآیہ، ان باتوں میں بے شک نشانی ہے، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یؤمنون، جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، یعنی ان باتوں کو وہی مانے گا جو ایمان والا ہے۔ کون مانے گا بولو بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں اور آپ ایمان والے ہیں، تو اللہ ہمیں 100% صحیح ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا مطلب؟ کہ جب کوئی مصیبت، تنگی، تکلیف ہو، رب کے در پہ آئے، ہم ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے مانگے، اللہ کی طرف سے مل جائے تو ہم یہ کہیں اللہ نے دیا ہے۔ کس نے دیا بولو؟ اللہ نے دیا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی کمی کوتاہی، گناہ وغیرہ ہو جائے تو اسی وقت ندامت کا اظہار کریں، توبہ کریں، اللہ کے سامنے اقرار کریں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، یا تو معاف کر دے، تو معاف کر دے گا میرا بیڑا پار ہو جائے گا، تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا، اور اگر تو نہیں معاف کرے گا میرا بیڑا غرق ہو جائے گا، یا اللہ اس لیے تو مجھے معاف کر دے۔ یہ ان انداز میں اللہ کے سامنے معافی مانگنی۔ اور پھر کسی کو اللہ نے دیا ہے تو وہی بات، وہ کوئی اللہ کا رشتہ دار نہیں ہے کہ اللہ نے رشتہ داری کے بل بوتے پہ دیا ہے، بھائی وہ بھی آزمائش میں ہے، اس کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ اس نعمتوں میں اس کو کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی کامیابی کیا ہے؟ اس نعمت کو صحیح استعمال کرے، صحت ہے تو اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرے، زندگی ہے تو اچھے کاموں میں صرف کرے، مال ہے تو فلاح کے کاموں میں لگائے، ہاں جی، وقت ہے تو اس کو نیکی کے کام میں گزارے، اور اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اللہ کے در سے پہ آئے، اس سے جھکے، اس سے مانگے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔